اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ ایک سورت ہے۔ انزلناہا، نازل کیا ہے ہم نے اس کو، اس سورت کو، وفرضناہا، اور فرض قرار دیا ہے ہم نے اس سورت کی آیتوں کو، اس سورت کو۔ یعنی آپ دیکھیں ساری ہا کس کی طرف جا رہی ہے؟ سورت کی طرف، کہ یہ ایک سورت ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم نے اس سورت کی آیتوں کو فرض کیا ہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن، ان الذی، بے شک وہ ذات پاک جو، فرض علیک القرآن، تم پر قرآن کو اس نے فرض کیا ہے۔ یعنی گویا پورا قرآن فرض ہے جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ لیکن آپ سوچیں کہ عقل والوں کے لیے یہ نشانیاں، یہ آیتیں سمجھنے کی ہیں کہ اس میں اتنے مضبوط اور اتنے امپورٹنٹ احکامات ہیں کہ یہ ہر ایک پر فرض ہیں، پورے قرآن کی طرح بہت شدت کے ساتھ اس کی باتوں کو اب آگے بیان کیا جا رہا ہے، جو کہ ہم نے بڑے غور سے سننا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور نازل کیا ہے ہم نے اس سورت میں، یعنی سورہ نور میں، آیاتٍ بَيِّنَات، اتنی واضح آیتیں، اتنے واضح احکامات، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ امید ہے کہ تاکہ تم نصیحت سے کام لوگے، اسے جسٹ ریسائٹنگ کے لیے سورہ نور نہیں پڑھو گے، یہ بڑی سمجھنے کی آیتیں ہیں۔ اور نمبر 1، پہلی بات شروع ہوتی ہے الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت، والزانی، اور زانی مرد، فجلدو، پس مارو کوڑے، جلد پر مارنے کے لیے جو چیز یوز کی جاتی ہے اس کو کوڑے کہتے ہیں، اور جلد کس کو کہتے ہیں؟ اسکن کو۔ تو اسکن پر مارنے والے کوڑے سے ان کو کوڑے مارو، کل واحد، ہر ایک کو، منہما، دونوں میں سے، مرد میں سے بھی اور عورت میں سے بھی، مئتا جلدہ، 100 کوڑے۔ اب آپ نے اور میں نے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں وراثت میں بھی مرد کے 2 حصے تو عورت کا 1 حصہ۔ آپ دیکھیے کہ عورت کو کمزور کہا گیا ہے، یعنی فزیکلی وہ ایک کمزور چیز ہے، جو کہ ہمارے بھی سامنے ہمیں نظر آتا ہے کہ عورت کی طاقت اور مرد کی طاقت۔ لیکن آپ دیکھیں حیرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے عورت کو ڈھیر خزانے بھی دے دیے ہیں اور اگر تم بیوی تبدیل کرنا چاہتے ہو تو تم اس میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتے، کیا تم اتنا بڑا گناہ لوگے؟ یعنی جہاں عورت کی اتنی اہمیت بیان ہوئی، وہاں پر میں حیران ہوں کہ زنا کی سزا میں دونوں کو 100 کوڑوں کی برابر کی سزا آ گئی۔ نہیں تو ہم اپنے دماغ کے مطابق سوچتے کہ زنا کی سزا میں بھی 100 کوڑے مرد کو تو 50 کوڑے عورت کو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، جو کم علم لونڈی اور غلام ہیں ان کو 50 کوڑے، ان کو آدھی سزا، اور جو علم والا ہے، قرآن والا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس سنتا ہے، قریب رہتا ہے، جتنی اس کو نوحاؤ ہے، وہ ایک آزاد مسلمان ہے، اس کی عورت کو بھی اور مرد کو بھی دونوں کو 100 کوڑے لگیں گے۔ یعنی بڑی سمجھنے والی انٹلیکچول پوائنٹ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور بات جس پر میں بڑی حیران تھی جب میں نے فرسٹ ٹائم پڑھا کہ یہ قرآن ہے اور یہ اسلام ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا، مت اختیار کرنا، مت لینا ان دونوں کے ساتھ کوئی نرمی کا معاملہ۔ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رأفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی نرمی اور طرز کا معاملہ ان دونوں کے ساتھ اختیار مت کرنا، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں،
اللہ کے دین کے بارے میں اگر یہ زانیہ اور زانی ہیں دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، ان کے ساتھ کوئی نرمی والا معاملہ نہیں ہوگا. اور ایک اور بہت بڑی بات آگے تو آ رہی ہے کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم سچے مومن ہو، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور آخرت پر، تو تم ان پہ ترس نہیں کھاؤ گے، تم انہیں 100 کوڑے مارو گے. لیکن آگے آ رہا ہے کوڑے بھی کیسے مارے جائیں گے کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ، اور گواہ کے لیے کھڑی رہے گی، مشاہدہ کرے گی، دیکھے گی، حاضر ہوگی ان دونوں کی عذاب کے وقت، یعنی ان کو کوڑے مارنے کے وقت. طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایک جماعت مومنوں میں سے، یعنی مومن کھڑے ہو کر یہ تماشا دیکھیں گے. کتنی بڑی بات. اس بات سے آپ نے کیا سمجھا کہ اللہ کے نزدیک فحش، بے حیائی کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. آج کا تو مرد بھی اتنا بے حیا ہو گیا ہے کہ وہ بے حیا عورت کو بھی اپنے پاس رکھتا ہے، اور عورت بھی اتنی بے حیا ہو گئی ہے کہ اگر وہ اپنی حیا میں آ جائے تو یہ جو ٹی وی پر اور یہ جو چینلز اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر وہ چیز ہی نظر نہ آئے. اگر عورت حیادار ہو جائے، ان کے سارے چینلز ٹھپ ہو جائیں، ان کی ساری ایڈورٹائزمنٹ یہ سب ایک طرف رہ جائے، اگر عورت کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ اللہ کے گھر کتنی بڑی سزا ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے. یعنی یہاں تو تمہیں مومنوں کے بیچ میں بے عزتی کے ساتھ 100 کوڑے مارے جائیں گے. آپ سوچئے تو صحیح کتنا برا لگے گا. عورتیں چیخیں ماریں گی، مرد چیخیں ماریں گے، ان کو کس طرح سے کوڑے مارے جائیں گے. اور کھڑی رہے گی مومنوں کی ایک جماعت. بخدا اگر یہ قرآن کی آیت نہ ہوتی تو میں کم از کم ایکسپیکٹ نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں، جس سے مجھے بے حیائی کے گناہ کی امپورٹنس پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورت کو دے کر کچھ مت لو، اگر وہ بے حیائی کرے تو اس سے دی ہوئی چیز بھی لے لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر عورت بے حیائی کرے ظاہرہ کھلم کھلا، اس کو گھر میں مت رکھو. یعنی آپ سوچئے کہ کس کس معاملے پر اللہ تعالیٰ نے بے حیا عورت اور بے حیا مرد کو کس طرح سے ڈسکس کیا. اور آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ، سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ ہمارے بچے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، وہ بے حیائی سے بچ جائے اور اس حال میں ان کو موت آئے کہ یہ اللہ کے نزدیک حیادار ہوں، ہم بھی اور ہمارے بچے بھی. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. آپ یہ آیت کو بار بار پڑھیے گا کہ پورا قرآن فرض ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ آیت تم پر فرض ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان ملکوں میں بھی، کم از کم پاکستان میں، آپ کو یہ سزا نظر نہیں آتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ الزانی، اب دیکھیں بہت انٹلیکچول پوائنٹ ہے، بہت غور سے سنیے. الزانی، زانی مرد، لا ینکح، نہ وہ نکاح کرے، الا زانیہ، مگر اب وہ نکاح کر سکتا ہے کسی زانیہ سے، او مشرکہ، یا کسی مشرکہ سے. بار بار اس آیت کو غور سے پڑھیں کہ ایک زانی مرد وہ کسی پاک دامن عورت کو دھوکہ نہ دے کہ خود زنا کر بیٹھا ہے اور ایک پاک دامن عورت سے بغیر بتائے نکاح کر لیتا ہے. اگر وہ اس کو پہلے بتا دیتا کہ میں زنا کرتا تھا یا زنا کر چکا ہوں، کون اس کو بیٹی دیتا؟ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کس قدر دھوکے بازی کے ساتھ نکاح ہوتے ہیں. اللہ سے دعا کرنی چاہیے زانی مردوں کو اور زانیہ عورتوں کو کہ اب وہ سچی توبہ کریں اور اللہ ان کے عیبوں کو ڈھانپ لے ساری زندگی. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ انہیں پھر کبھی موقع ملے، لیکن یہ اس کو اویل کبھی بھی نہ کریں، نہیں تو ان کو وہ بھی سزا ملے گی جو انہوں نے اپنی بیویوں کو دھوکہ دیا. کون پسند کرتا ہے کہ ایک زانی مرد سے وہ شادی کریں؟
تو آپ سوچئے کہ اللہ نے زانی مرد کا مطلب مقام یہ رکھا ہے کہ تو نہیں شادی کرے گا مگر تیرے لائق کوئی زانیہ عورت ہے یا تیرے لائق کوئی مشرکہ عورت ہے. اب ہم نے سمجھا کہ یہ لٹرل بات آ رہی ہے کہ ایک زانی اٹھے اور کسی طوائف کے اڈوں پہ جائے اور کہے مجھے شادی کرنی ہے تو جی میں کسی طوائفہ سے زانیہ سے کروں، یا کوئی نان مسلم کے پاس جائے جو خدا کا بیٹا بناتی ہے اور اس سے شادی کرے. کیا یہ ایسی آیت ہے؟ کیا ہم اس کو ایسے لٹرل فارم میں لیں گے تو ہمارے لیے یہ آیت متشابہ بن گئی، کیونکہ ہمارے پاس آیت نمبر 221 سورہ بقرہ کی محکم شکل میں موجود ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 221 محکم شکل میں موجود ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، نہ تم نکاح کرنا مشرکہ عورت سے، یعنی مشرکہ عورت سے نکاح کی اجازت نہیں دی گئی ہے. یہ محکم آیت بن گئی حتی یؤمن، یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے. اور باقاعدہ یہی بات مردوں کو بھی کی گئی کہ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ تم نکاح کرو مشرک مردوں سے، یہاں تک کہ وہ مطلب عورتوں کو بھی یہی کہا گیا کہ نہ تم نکاح کرو گے مشرک مردوں سے یہاں تک کہ وہ بھی مومن ہو جائیں. تو یہ تو ہو گئی محکم آیت کہ مشرک عورتوں سے یا مشرک مردوں سے تو شادی کی نکاح کی اجازت ہی نہیں ہے. پھر یہ سورہ نور ہم کو کہہ رہی ہے کہ ایک زانی مرد وہ نہ نکاح کرے مگر زانیہ سے کرے یا مشرکہ سے کرے. اب آپ دیکھیں کہ قرآن ہم کو جو فیملی بتاتا ہے شادی کے لیے، جس پر ہمیں کہتا ہے کہ ایک فیملی ایسی ہو جو اللہ سے ڈرنے والی ہو. جنتیوں کا جب تعارف کرایا جاتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ وہ جنتی ہیں جو اپنے اہل میں بھی ڈرنے والے لوگ تھے. تو اگر آپ اس آیت کو لٹرل فارم میں لے لیں کہ زانی نکاح کرے زانیہ عورت سے یا مشرکہ سے، تو مشرکہ سے تو کرنا منع ہی ہے. اب اللہ نے آپ کو دیکھنا ہے کہ تم کتنا قرآن کے معاملے میں جانتے ہو کہ محکم کون سی آیت ہے، متشابہ کون سی آیت ہے. اور آپ دیکھیں مشرک اور زانی میں کیا چیز کی ریزیمبلنس ہے. آپ دیکھیں کیا چیز مشرک اور زانی میں سملر ہوتی ہے. زانی بھی اپنی شرمگاہ کا حق مارتا ہے کہ وہ جس کے سامنے کھلنی چاہیے نکاح کے بعد وہ کسی اور کے آگے کھولتا ہے. اور مشرک بھی جو کہ اللہ کا حق ہے توحید کا، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شراکت داری کرتا ہے جس سے وہ بھی حق مارتا ہے مشرک بھی، اور زانی اور زانیہ عورت بھی حق مارتی ہے. یعنی دونوں میں یہ سملیرٹی رکھی گئی ہے. تو اب میں آپ کے آگے جو بات کہہ رہی ہوں اسے انٹلیکچل پوائنٹ پہ دیکھیں کہ ایک زانی نہ نکاح کرے مگر زانیہ سے کرے یا مشرکہ سے کرے. والزانیۃ، اب آ گئی زانیہ عورت کے بارے میں بھی بات. اور زانیہ عورت لا ینکحھا، نہ وہ نکاح کرے وہ عورت الا زانن، مگر وہ زانی مرد سے نکاح کرے، او مشرک، یا مشرک مرد سے نکاح کرے، جو کہ میں نے آپ کو کہا کہ سورہ بقرہ کی آیت 221 میں کلیئر ہو گیا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جیسے مسجد کا اونر مسجد وہی تعمیر کرے جو متقی ہو، جبکہ غیر متقی لوگ بھی مسجد بناتے ہیں. تو یہ وہ سمجھنے والی چیز ہے کہ زنا اتنا بڑا حرام کام ہے، اتنا بڑا حرام کام ہے، اور جب آپ کسی انوسنٹ کو دھوکہ دیتے ہو، خود زنا کرتے ہو اور پھر پاک دامن عورت سے شادی کرتے ہو، یہ بہت بڑا دھوکہ دیا ہے. کیا اللہ کے گھر اس کی سزا نہیں ملے گی؟ کیا اگر آپ پہلے سے بتا دیں گے تو وہ آپ سے شادی کرے گی؟ اگر کرے گی تو پھر اپنی مرضی سے کرے گی. یا ایک زانیہ عورت سے کوئی شادی کرے گا، اگر کرے گا وہ بتائے گی تو اپنی مرضی سے کرے گا، نہیں تو زیادہ تر لوگ اس رشتے کو قبول نہیں کرتے ہیں. سمجھنے کی بات صرف یہ ہے وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کو ہمیں سالو کرنا ہے کہ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کو ہم نے
ڈسکس کرنا ہے کہ یہ کیا بات ہو گئی اور حرام ہے یہ مومنوں پر. یعنی یہ 4 بات آ رہی ہے کہ یہ حرام ہے مومنوں پر کہ زانی جو نکاح کرے گا زانیہ سے کرے گا، یہ حرام ہے مومنوں پر. تو اب ذالکہ میں آپ کیا لے جاؤ گے؟ ذالکہ میں کم از کم بریکٹ میں لے جاؤں گی کہ یہ زنا حرام ہے مومنوں پر، نہ کہ میں لے جاؤں گی کہ یہ نکاح کرنا حرام ہے مومنوں پر. پھر تو آپ کتنوں کے گھر توڑوائیں گے، کیونکہ ایک شخص نے زنا کیا، وہ کم عمری تھی، نادانی تھی، دین کا اتا پتہ نہیں تھا، اور وہ کوئی اس بات کو اتنے سنسیئر ہو کے نہیں سمجھ رہا تھا. اس نے شادی کر لی، اس نے وہ کام چھوڑ دیا، اس نے اللہ سے معافی مانگی، تو کیا اب ہم لوگوں کے نکاح توڑوائیں گے؟ تو ذالکہ میں جائے گا کہ یہ زنا حرام ہے مومنوں پر، نہ کہ آپ یہ لے جائیں کہ یہ نکاح حرام ہے مومنوں پر. ایسا میں کم از کم اسے نہیں لے جا سکتی ہوں، کیونکہ اللہ نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں، اور انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سچ مچ شرمندہ ہو کر اور پھر آگے کبھی یہ کام نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب میں سے جنہوں نے بھی کھلے چھپے یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ سب کے عیبوں کو ڈھانپ لے اور آگے انشاءاللہ ہمیں مومنوں میں سے کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.